اسٹوڈینٹس کوئی ٹیکنیکل کوئی پرابلم تھی، دوبارہ جو ہے کلاس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جو شمال مشرقی پہاڑی علاقوں کی مٹی ہے، تو اس میں جو ہے مختلف اقسام کی منتقل شدہ اور مقامی مٹی پائی جاتی ہے۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر مقامی اور وادیوں میں منتقل شدہ مٹی ہے۔ مری اور اس کا بلکہ علاقہ جو ہے پاکستان کا مرطوب ترین علاقہ ہے۔ یہاں پہ بارش کی اوسط 180 سینٹی میٹر ہے، جبکہ جنوب، شمال اور مغرب کی جانب بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ کوہ کرکرم کے علاقے میں سالانہ بارش صرف 12 سینٹی میٹر ہے۔ یہاں پہ تقریباً 20,000 فٹ سے بلند پہاڑ سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اس خطے میں بیشتر علاقے میں زیادہ بارش، کم درجہ حرارت کے باعث ملک کے باقی علاقوں سے مختلف نباتات دیکھنے میں آتی ہے۔ شمال مشرقی پہاڑی علاقوں میں اس علاقے مٹی میں نامیاتی مادہ کافی پایا جاتا ہے، اور یہاں پہ سیم اور تھور کے اثرات کا نہ ہونا نمایاں اہمیت ہے۔ پہاڑی جو علاقوں کی مٹی ہے، یہ مقامی مٹی ہے، نامیاتی مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ مٹی کا رنگ جو ہے گہرا بھورا ہے۔ شمال مشرقی علاقوں کی مٹی جو ہے، اس کو عام طور پر اینٹیسولز، انسپٹڈ سولز اور مولیسولز اقسام پر مشتمل ہے۔ دوسرا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہمارا شمال مغربی پہاڑی علاقوں کی مٹی جو ہے، اس میں جو شمال مغربی پہاڑی علاقوں کی مٹی ہے، اس میں بلوچستان کا بیشتر علاقہ اور کوہ سلمان، کوہ کیرتھار اور وزستان کا پہاڑی علاقہ اور وادیاں شامل ہیں، جو کہ یہ سب کم بلند پہاڑیں اور لمبی وادیوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اسٹوڈنٹ بتا چکا ہوں، اس علاقے کی چٹانیں زیادہ تر چونے کے پتھر پر مشتمل ہیں، لہذا مٹی میں چونے کا عنصر نمایاں ہے۔ مغربی پہاڑی علاقے ماسوائے، بنو، یوب، لورالائی اور کوئٹہ کی وادیوں کے آبوں کے لحاظ سے خشک علاقہ ہے۔ مغربی پہاڑی علاقے کے شمالی وسطی علاقے میں شدید سردیاں، گرمیوں کا معتدل مونسون برائے نام بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ تر موسم سرما میں بارش ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس ابھی آپ نے دیکھا یہ جو کل بھی ہمارے بارش ہوئی ادھر، یہ جو علاقے ہیں خصوصاً یوب، لورالائی، کوئٹہ، یہ مغربی جو گرد باد ہے یہ ادھر سے کم دباؤ داخل ہوتا ہے اور پھر یہ بارش برسانے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پہ قدرتی نباتات جو ہے وہ درختوں، جھاڑیوں اور گھاس پر مشتمل ہے۔ جنگلات محدود علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ بارش کی کمی اس علاقے کی نمایاں خصوصیت، بارش زیادہ اسٹوڈنٹ سردیوں میں ہوتی ہے۔ نامیاتی مادے کی مقدار کم ہے۔ پہاڑیوں، وادیاں جو پہاڑی وادیاں منتقل شدہ مٹی کی تہ کافی گہری ہے۔ اس کے علاوہ کنکر اور پتھر کافی زیادہ ہیں۔ اب اس میں جو ہے شمال مغرب پہاڑوں کے علاقوں کی مٹی نامیاتی مقدار کم ہے۔ ان ڈھلانوں پر کنکریلی مٹی پائی جاتی ہے، جبکہ موسمی دریائی علاقوں میں لومی دریائی مٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ سطح مرتفع پٹھوار کی یا پٹھوار کی مٹی یا پٹھوار پلیٹو سائل۔ بیسیکلی جو یہ سطح مرتفع پٹھوار ہے یہ ٹریشی دور میں لاکھوں سال پہلے سطح مرتفع کی صورت میں نمایاں ہوا۔ کہا جاتا ہے یہ جو ہے پٹھوار جو ہے یہ ہمالیہ کے ٹوٹنے سے پتھروں کی وجہ سے یہ وجود میں آیا۔ یہ علاقہ ہموار میدانی وادیوں، کم بلند پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔
موسمی اور دائمی ندی نالوں سے کٹا پھٹا ہوا ہے، اور تیز رفتار دریا اور ندی نالوں نے اس میدان کو جو ہے چھوٹے چھوٹے حصوں اور گہری کھائیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سطح مرتفع پٹھوار میں مٹی کی سطحی تہ جو غباری مٹی اور مقامی مٹی سے وجود میں آئی ہے، یعنی جو پہلی تہ جو ہمیں نظر آتی ہے، لیئر نظر آتی ہے، وہ غباری مٹی جو ہوا کے ذریعے، مقامی مٹی جو چٹانوں کی فرسودگی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ اس کے نچلی کی تہ کے پتھر جو ہیں اور شیل پہ مشتمل ہے، جبکہ ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ جو ہے وہ لومی مٹی، دریائے سلابی مٹی پائی جاتی ہے، جبکہ کانسی، ہارو اور سواں وغیرہ اس کے نمایاں مسالے ہیں۔ اب یہ اس کو دریائے کانسی لکھا ہے، دریائے سواں، یہ بیسیکلی اب پہلے کسی زمانے میں پانی زیادہ ہوتا تھا، چلتے رہتے تھے دریا، اب یہ نالوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، چاہے وہ سواں ہے یا کانسی ہے۔ پہاڑی سلسلے عموماً بنجر ہیں اور ریت کے پتھر اور شیل کی چٹانیں نمایاں ہیں، تو درجہ حرارت سارا سال جو ہے نباتات کی نشو و نما کے لیے سازگار ہے۔ دسمبر اور جنوری کے مہینے جو ہے وہ سرد رہتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں کل سے پھر سردی جو ہے، جب ہم نے وہ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے جو ماہر تھے سبت نبی اور رحمت خان، ان کے مطابق آپ کو موسم پڑھائے تھے پچھلے چیپٹرز میں، تو بتایا تھا کہ پاکستان میں جو 4 موسم ہے، جن میں سردیوں کا موسم دسمبر سے مارچ تک چلتا ہے۔ اب اس میں جو ہے قدیم وقتوں میں پٹھوار کی سطح گھنے لمبے کانٹے دار درخت سے ڈکی ہوئی تھی، جس کے نیچے مختلف اقسام کی جو ہے گھاس جو ہے پائی جاتی تھی۔ اب چند علاقوں کے علاوہ تمام علاقوں قدرتی نباتات کھیتی باڑی کے پیش نظر کاٹ دی گئی ہے۔ اکثر علاقوں میں بارانی کاشت مروج ہے۔ اس علاقے کی مٹی کی خصوصیات میں بنیادی چٹانی مواد کے باعث نمایاں فرق دیکھنے میں آتا ہے۔ غباری مٹی جو مشتمل میدانی علاقے، اس علاقے کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ میدان گہری دبیز مٹی کی تہ سے وجود میں چونے کے ذرات بھی مشتمل ہے۔ پٹھوار کے علاقے کی دوسری اہم قسم جو ہے مقامی مٹی ہے، جو ریت کے پتھر اور شیل کے عمل فرسودگی کے باعث وجود میں آتی۔ اسٹوڈنٹس جو باقی جو ہے کہ یہ جو ہے اس کے پاکستان کے مختلف علاقوں کی مٹیاں، تو اس میں جو ہے سطح مرتفع پٹھوار کی مٹی تک ہم پہنچے ہیں، تو اس کو پھر ہم آگے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس پٹھوار کی مٹی کو، جو ہمارے علاقے کی مٹی، کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہے خطہ پٹھوار میں ہم کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو اس علاقے کی یہ مٹی جو ہے اس کو ہم اور باقی مٹیوں کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بھرپور اس پہ پھر جو ہے کریں گے۔ درمیان میں اسٹوڈنٹس ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر باقی جو ہے تفصیل کے ساتھ جو پاکستان میں پائی جانے والی مٹی کے ساتھ تقسیم پر ڈسکشن ہوگی۔ ٹل دین جی، اللہ حافظ۔